बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम से ज़िंदगी मंगल से जुमेरात 3 दिन लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं हम लोग, और बात करते हैं आपकी सेहत के बारे में। बीमारियों के बचाव के सिलसिले में बात करते हैं, बीमारियों के मैनेजमेंट के सिलसिले में बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान के माहिर हेल्थ प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स को दावत देते हैं ताकि एक सही इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों तक पहुंचाई जा सके। इसके अलावा लाइव आने की वजह यह है कि हम लोग आप लोगों के साथ राब्ते में रह सकें, आप लोगों के सवालात जो हैं वो ले सकें। प्रोग्राम में सवाल पूछने के लिए हमारा नंबर नोट कर लें, 0512321200 हमारा स्टूडियो का नंबर है। इसके अलावा ये भी बताते चलूँ कि सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसको आप अगर लाइक करेंगे तो आप जान सकेंगे कि किस दिन किस डॉक्टर ने किस मौजू पर हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है। नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपना कोई भी आपका सवाल है हेल्थ से रिलेटेड, कॉल करें, अपना सवाल पूछें। हम लोग आज बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। बात रहेगी हमारी इंसान के जिस्म में खून की कमी के सिलसिले में बात करेंगे, मिनरल्स की, मादनियात की कमी, मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स हमारे बदन को, हमारे जिस्म को उसकी ज़रूरत होती है, जो हम शायद फूड से या मुख्तलिफ़ जगहों से हमें वो मिलते हैं, और उनकी कमी हो जाए तो उसकी वजह से मुख्तलिफ़ शायद बीमारियाँ होती हैं। इस मौजू पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे, और डॉक्टर मोहसिन अली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब जो हैं वो इन्फेक्शियस डिजीज़ के एक्सपर्ट हैं और क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट हैं शिफा में, और डॉक्टर साहब चीफ़ काउंसलर हैं। कोविड वैक्सीन जो शिफा ने जिसको लॉन्च किया था, उस सिलसिले में डॉक्टर साहब चीफ़ काउंसलर भी हैं उस डिपार्टमेंट के। डॉक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की, डॉक्टर साहब इस मौजू पर आके एनीमिया और मिनरल डेफिशिएंसी जो है इस मौजू पर आके गुफ्तगू करें। हम लोग गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप लोगों को कोई सवाल है, फ़ोन उठाएं, अपना सवाल पूछें। सलाम करते हो डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, आपने टाइम निकाला। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम लोग अपने एनीमिया जो खून की कमी है और मिनरल डेफिशिएंसीज की तरफ जाएं, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दीजिएगा कि जो आपका वैक्सीन का जो प्रोसेस चल रहा था वो कैसा चल रहा है, और आप लोग वेयर आर यू हेडिंग टूवर्ड्स, कि अभी फ्यूचर क्या है? हमारा जो प्रोसेस था रिक्रूटमेंट का, उसका टारगेट ऑल ओवर पाकिस्तान जो था वो 10,000 था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने 16,000 रिक्रूटमेंट्स कर ली। ठीक है, उसके बाद अब रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, नो कैजुअलिटीज़, नो साइड इफ़ेक्ट्स, सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स मेकिंग एन इंटरिम एनालिसिस बनाएंगे हम, और उस इंटरिम एनालिसिस को हम जमा करा देंगे। उसकी प्रोसेसिंग में करीबन 4-5 हफ्ते लगेंगे, और मार्च से अप्रैल तक वैक्सीन जो है वो आ जाएगी। ज़बरदस्त। यानी अभी बेसिकली जो है वो डाटा और वो सारे डेटा जो है उसका इंटरिम एनालिसिस बन रहा है, और वो जैसे ही हमारी अथॉरिटीज़ को सबमिट होगा तो उनकी प्रोसेसिंग के बाद ये अप्रूव हो जाएगी और पाकिस्तानी अवाम को मिल सकेगी। ज़बरदस्त। इसका मतलब हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि शिफा इस बार वैक्सीन के उसमें भी हमें जल्दी जो है वैक्सीन लोगों को तक पहुँचाएगा। नॉट जस्ट शिफा, बिकॉज कौमी इदारा सेहत इस चीज़ को ऑल ओवर मॉनिटर कर रहा है, तो कौमी इदारा सेहत ना सिर्फ प्रोक्योरमेंट करेगा बल्कि इस बात को यकीनी बनाएगा कि शिफा या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या कोई और प्राइवेट हॉस्पिटल, उनके अंदर एक तनासुब से वैक्सीन्स की तादाद जाए, ताकि जो लोग डिज़र्विंग हैं, चूँकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने तो सब्सिडाइज ज़रूर करना है, ECC का बजट जो है वो $250 मिलियन जो है उससे इन वैक्सीन्स को सब्सिडाइज़ किया जाएगा। तो इस चीज़ को यकीनी बनाना कि सिर्फ एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सारी वैक्सीन्स ना रख ले, तो उसमें मतलब इंसाफ के तकाजे को ज़हन में रखते हुए और ये ज़हन में रखते हुए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी उतनी ही तादाद जाए, क्योंकि जो गरीब और नादार लोग हैं वो हमारे अवाम का वो भी हिस्सा है, और उनको भी सब्सिडाइज जो है वो बराबर जो है ना उस तादाद में मिल जाए। इवन डिवीजन होगी इंशाल्लाह। इवन डिवीजन। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आते हैं डॉक्टर साहब एनीमिया की तरफ। क्या है डॉक्टर साहब एनीमिया? एनीमिया सर, सबसे पहले तो मैं बात ये करना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में एक तो कोरोना की ये बीमारी आई, और भी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं जिनके अंदर मेनली मैं काम करता हूँ, लेकिन एनीमिया एक ऐसी चीज़ है जो इन्फेक्शियस नहीं है, लेकिन ये हर दूसरी पाकिस्तानी औरत को ये लाहक है। अच्छा, ये ख़वातीन में ज़्यादा हम देखते हैं? बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ख़वातीन में है, बच्चों में है, मर्दों में, एडल्ट मर्दों में ये देखने में कम मिलता है, लेकिन होता है। ज़्यादा इससे जो असरअंदाज होते हैं वो ख़वातीन और बच्चे हैं। अच्छा। अब इसमें हमें बिल्कुल बुनियादी बात से शुरू करना होगा कि एनीमिया जो है वो क्या है। एनीमिया हीमोग्लोबिन का एक हीमोग्लोबिन एक
پروٹین ہے. عوام کے لیے میں اس کو آسان الفاظ میں سمجھانا چاہوں گا بجائے اس کے کہ بالکل وہ ڈاکٹرز والی کمپلیکیٹڈ زبان استعمال کرنے کے, کہ آپ کے جسم میں آئرن یعنی کہ فولاد کا جو کام ہے وہ ہے آکسیجن کو لینا سانس سے, ٹھیک ہے, اور پوری جسم میں اس کو تقسیم کرنا. اچھا, وہ جہاں پہ آکسیجن لیول کم ہے, یعنی میری انگلی میں اتنا ہائی آکسیجن نہیں ہے جتنا میرے لنگز میں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ یہاں سے جہاں سے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جہاں آکسیجن کی تعداد زیادہ ہے وہاں سے اس کو کیپچر کرتا ہے, اور جہاں آکسیجن کم ہے چاہے وہ انگلی ہے چاہے دماغ ہے وہاں اس کو چھوڑ دیتا ہے. زبردست. وہ اس فولاد کو کیری کرنے کے لیے پورا ایک پروٹین ہے جس کو ہیموگلوبن کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ لال خلیوں میں ہوتا ہے. اب اس کے اندر کیا ضرورت ہے آکسیجن کی؟ آکسیجن جو ہے ہمارے ہر خلیے کو جو بھی انرجی کی اس کی میکانزم ہے اس کو چلائے رکھنے کے لیے آکسیجن ضروری ہے. ہر ایک پارٹ کو چاہیے, ہر پارٹ کو, ہر چھوٹے سے چھوٹے خلیے کو, کیونکہ خلیہ جو ہے وہ اپنی زندگی اپنے اسی میٹابولزم پہ چلاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آکسیجن ملنی چاہیے ورنہ وہ مر جائے گا. وہ مر جائے گا. ٹھیک ہے. اب اصل میں یہ بھی فولاد بھی معدنیات میں سے ایک معدنیات, ٹھیک ہے, تو یہ فولاد کی کمی ہے جو ہماری خواتین اور بچوں کو زیادہ اثر انداز کرتی ہے. اس کی وجہ جو ہے وہ جاننی چاہیے کہ کیا وجہ ہے. سب سے پہلی وجہ میل نیوٹریشن یعنی غذا میں فولاد کی کمی, ٹھیک ہے, سب سے بڑی وجہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری وجہ کہ معدے کے اندر کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس طرح کہ ایک بیماری ایسی ہے جس میں آٹو امیون گیسٹرائٹس جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا معدے کے اندر کوئی بھی بیماری فولاد کی ایبزاربشن کو کم کروا رہی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی ہیموگلوبن لو کر دے گی. ٹھیک ہے. اب چونکہ مردوں کے اندر نظام نہیں ہوتا کوئی آئرن کو ویسٹ کرنے کا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن خواتین چونکہ مہینے کے چند سائیکلز ہیں وہ ان کے اندر اللہ نے نظام رکھا ہے کہ وہ آئرن جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے, تو اس کو ریپلیس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا, صحیح. پھر ہمارے زیادہ خواتین میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئرن, اس لیے زیادہ خواتین میں ہم دیکھتے ہیں. پھر آئرن کو جذب کرانے کے لیے اس کے ساتھ وائٹامن سی کھانا ضروری ہے. اگر کوئی شخص, کوئی مرد یا عورت آئرن لے رہا ہے, فولاد لے رہا ہے, بے شک نیچرل سورسز سے لے رہا ہے, جیسا کہ کیلا ہو گیا, سیب ہو گیا, یا پالک ہو گئی, کوئی بھی آئرن والی جو فوڈ ہے اس کے ساتھ اگر وہ وائٹامن سی اس کا پورا نہیں ہے تو آئرن جذب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہیں سے گفتگو آگے بڑھائیں گے. آپ نے کہا آئرن کو جذب کرنے کے لیے وائٹامن سی کی ضرورت ہے. یہاں چھوٹا سا وقفہ لینے ہم نے پروگرام میں. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سنے ہیں ڈاکٹر محسن علی کی. ڈاکٹر صاحب انفیکشس ڈیزیز کے اسپیشلسٹ ہیں اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں کلینکل ریسرچ ایسوسیٹ بھی ہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں بڑے اہم موضوع پر, جسم میں خون کی کمی, آئرن کی کمی اور معدنیات کی کمی کے سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے. یہاں چھوٹا سا وقفہ لیں گے پروگرام میں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر محسن علی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب انفیکشس ڈیزیز کے ایکسپرٹ ہیں اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کلینکل ریسرچ ایسوسیٹ ہیں شفا انٹرنیشنل میں. ڈاکٹر صاحب جو ہیں چیف کونسلر بھی ہیں جو شفا کا کووڈ-19 کی ویکسینیشن کا پروجیکٹ تھا اس کے. اور ڈاکٹر صاحب سے آج ہماری بڑی اہم موضوع پر گفتگو چل رہی ہے, بات چل رہی ہے جسم میں خون کی کمی کے سلسلے میں, آئرن کی کمی کے سلسلے میں اور دوسرے اہم معدنیات کی کمی کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو 0512321200 پر کال کریں, اپنا سوال پوچھیں. ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ جناب ایبزارپشن یعنی اس کا پرابلم ہوتا ہے, جذب ہونے کے لیے وائٹامن سی کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, آئرن کے جذب ہونے کے لیے, آئرن کے جذب ہونے کے لیے تو وائٹامن سی جو ہے اس کی کمی انڈائریکٹلی آئرن کی کمی کر سکتی ہے, ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب آئرن کا جذب ہونے سے یا آئرن کی غذا میں کمی ہونے سے انیمیا, تو ہم نے تھوڑا بہت اس کو ٹچ کر لیا. ٹھیک ہے, اب ہم ٹچ کرتے ہیں کہ آئرن جو ہے, آئرن کی کمی کے علاوہ جی انیمیا کیوں ہوتا ہے. اس میں جو ہے کچھ سب سے کامن جو دیکھنے میں آتا ہے کہ B12 جو ہے
विटामिन B12 और फोलेट, फॉलिक एसिड, ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये कम हो तो जो खलिए हैं, जो लाल खलिए हैं, उनकी जो फंक्शन है वो उनके स्ट्रक्चर ख़राब होने की वजह से, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़े होते हैं। अच्छा। और उनके अंदर वो कनकेविटी नहीं रहती जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नज़र आया, जो उनकी एक प्रॉपर शेप है वो नहीं रहती, उसको हम मैक्रोसिटिक यानी बड़े खलियों वाला एनीमिया कहते हैं। ठीक है। उसमें ये होता है कि चूँकि ये B12 जो है ये ज़रूरी होता है उन खलियों की प्रॉपर शेप रखने के लिए, ताकि वो हर किस्म की नस से गुजर सकें और वो फिर जो है वो स्प्लीन यानी कि तिली में जो है वो फ़िल्टर आउट ना हो, क्योंकि जैसे वो अगर बड़े हैं या छोटे हैं या वो मिस शेप्ड हैं तो स्प्लीन जो है उन्हें फ़िल्टर आउट करेगा। अच्छा, तो उससे मज़ीद बात करें, कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। जी बिल्कुल। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, आप आवाज़ आ रही है जी, क्या पूछना चाहेंगे? मैंने ये पूछना है कि एनेमिक होने का, जैसे किसी की हड्डी टूटे तो उससे हड्डी के जुड़ने से भी कोई ताल्लुक होता है, और अच्छा। दूसरा ये है कि एनीमिया का कोई डिप्रेशन से भी ताल्लुक होता है। अच्छा, आप कह रही हैं डिप्रेशन से और हड्डी टूटने से? जी जी, मेरे हस्बैंड की हड्डी टूटी थी, लेकिन उनका ना आयरन लेवल काफ़ी कम आया था। ऑपरेशन के टाइम पे और था, बाद में कुछ और हो गया। अच्छा। तो वो काफ़ी उन्हें हमने सेंगोबियन और इस तरह से टैबलेट्स वगैरह दी थी। एक तो इसका कोई ताल्लुक है, सेकेंडली ये है कि डिप्रेशन के साथ इसका कोई ताल्लुक है? बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब क्या कहें? जी, पहली बात तो ये है कि ये ऐन मुमकिन है कि उनका फ्रैक्चर होने से पहले शायद आयरन लेवल देखा ना गया हो। ठीक है, ठीक है, लेकिन आयरन हड्डी टूटने से अगर ब्लड लॉस हो जाता है 2 से 3 लीटर अगर हो जाता है तो फिर तो आयरन कम ही आएगा। आयरन हील करने के लिए, क्योंकि हर खुलिए को आयरन चाहिए, तो हीलिंग के लिए भी आयरन की कमी जब होगी तो हीलिंग भी उस तरह से नहीं होगी। अच्छा। डिप्रेशन, ख़ास तौर पे अगर हम डिप्रेशन की मर्ज़ का नाम लें तो ये एनीमिया की वजह से होना कम है। डिप्रेशन का ताल्लुक जो है वो बाकी सारे फैक्टर्स के साथ भी होता है, लेकिन अगर न्यूट्रिशन में बात की जाए तो विटामिन डी की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है डिप्रेशन में। इसीलिए जो बरतानिया का मुल्क है या जो भी स्कैंडिनेवियन मुल्क हैं जहाँ पे धूप कम होती है, ठंडा मौसम होता है, ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे चूँकि धूप नहीं होती तो विटामिन डी को एक्टिव करने के लिए धूप चाहिए होती है। तो विटामिन डी की कमी पाकिस्तानी पेशेंट्स में भी हर दूसरे तीसरे पेशेंट में, स्पेशली विंटर्स में जी, वो स्पेशली उन ख़वातीन में जो घर के अंदर रहती हैं, वो सन को एक्सपोजर इस तरह नहीं मिलता या हमारे कल्चरल रीजंस की वजह से वो जब बाहर निकलती हैं तो वो कवर्ड अप जाती हैं, तो विटामिन डी लेवल्स कम आते हैं, तो उससे डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। एनीमिया जो है वो आपको अलामात देगा, सांस का जल्दी चढ़ जाना, ठीक है, थकावट ज़्यादा होना, ठीक है, और कमज़ोरी महसूस करना अपने जिस्म में जनरली, ठीक है। तो ये जो अलामात हैं ये आपका मूड डाउन तो कर सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन बतौर बीमारी जो है वो ज़्यादा उसका लिंक जो है वो विटामिन डी से है और काफ़ी सारी चीज़ों से है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई है और बिल्कुल फैक्ट है। जैसे हम देखते हैं जहाँ बहुत ठंडे इलाके हैं वहाँ पर लोग थोड़े से ना वो डाउन से, बिल्कुल ये यूके में डिप्रेशन के रेट्स बहुत हाई है और बादल रहते हैं वहाँ पर, बादल रहते हैं, और ये इसी वजह से कि उनको बल्कि आप उनके जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं वो फैमिली जो हेल्थ डॉक्टर्स हैं वो रेगुलर विजिट्स पे साथ उन्हें विटामिन डी सप्लीमेंट्स देते हैं। अच्छा, लेकिन ऑब्वियसली एक सनलाइट का एक अपना इफेक्ट है जो कि आपके मूड को ब्राइटन करती है। तो ये उनका, आई होप दिस आंसर सेटिस्फाइज। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब बड़ी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतना सूरज भी है लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले ज़माने में लोग छतों पे जाके सन बाथ लेते थे, अब बिल्कुल वो ख़त्म हो गया, अंदर बैठे रहना। और एक तो इस पे जो है हमारी कंस्ट्रक्शंस इस तरह की होती हैं कि हमारे सहन में अब धूप आती नहीं है, दूसरा घर सर पे चढ़ा हुआ है, और दूसरी बात ये है कि सन बेदिंग जो है वो हमें, अगर हेल्थ के हवाले से बात की जाए तो मतलब मर्दों का तो सन एक्सपोजर एडिक्वेट हो जाता है, ख़वातीन का नहीं हो सकता। उसमें यह है कि एक तो वो हाउस वाइफ्स हैं, सारा दिन घर में काम करती हैं, फिर बाहर भी जाना है तो चूँकि, और वो गलत नहीं है, हमारे कल्चर का हिस्सा है, तो वो बिल्कुल अपने आप को कवर करके जाएंगी, तो उनका सन एक्सपोजर होता नहीं है इतना। तो रिकमेंडेड यही है कि वो काम काज अपना करके छत पे बैठ जाएं, तो विटामिन डी उनका पूरा होता रहेगा। हम बात कर रहे थे कि एनीमिया जो B12 की कमी की वजह से होता है। तो एक और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा क्या पूछना चाहेंगे?
سر میں ڈاکٹر محسن صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, میرے ہاتھ ہے نا سیدھا رائٹ ہینڈ, جی جی, یہ سن ہو رہا ہے صرف یہ انگلیاں. اچھا انگلیاں سن ہو رہی ہیں, جی جی. کون سی والی؟ کون سی والی؟ چاروں انگلیاں سیدھے ہاتھ کی. سیدھے ہاتھ کی کتنی انگلیاں؟ رنگ فنگر ہے سر یہ 5 انگلیاں ہیں نا. جی جی. یہ جو 3 بند ہے اس میں, جو 3 چھوٹی انگلیاں ہیں یا نہیں 5 ہو رہی ہیں, مطلب سن ہو جاتی ہے. اچھا 5 انگلیاں آپ کی سن ہو جاتی ہیں. اور یہ پوچھیے گا کہ آپ پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی بات. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی سر اپنا نام مجھے بتائیے گا. سر میرا نام اختر ہے. اختر صاحب یہ جب آپ سو کے اٹھتے ہیں تب ہوتا ہے یا کس چیز کے بعد آپ کو؟ سر یہ پورے دن میں ہوتی ہیں. پورے دن میں ہوتا ہے. کیا آپ کو کوئی ابھی تک کوئی مرض ڈائگنوز ہوا ہے جس طرح بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, شوگر کا؟ کوئی نہیں. اچھا, اور آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ بلڈ پریشر ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو مطلب کیسے وہ نمنس محسوس ہوتی ہے؟ کیا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے چیونٹیاں چل رہی ہیں یا کوئی جلن ہوتی ہے؟ جی جلن نہیں ہوتی, جیسے چیونٹیاں چلتی ہے نا. جی 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 اس طریقے. تو آپ کیا کام کرتے ہیں؟ سر میں یہ گاڑی چلاتا ہوں. گاڑی چلاتے ہیں, اور یہ رائٹ ہینڈ پہ ہوتا ہے؟ جی یہ اسٹیئرنگ پہ ہی ہوتا ہے سر. فٹنگ وغیرہ کر لیتا ہوں, پالش کا کام کرتا ہوں. اچھا. اس چیز کو اختر صاحب میں آنسر کرتا ہوں, اور میں آپ کی وہ پرابلم تک پہنچ گیا ہوں. تو ادھر لائیو پروگرام دیکھتے رہیے گا. تو میں بہت شکریہ آپ نے کال کیا. میرا ویٹ ذرا زیادہ ہے. جی ٹھیک جی بہت شکریہ آپ نے کال کی. ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں, ضرور سنیے گا. جی ڈاکٹر صاحب پلیز. جی اختر صاحب کے لیے آنسر ہے کہ اس بیماری جو ہے اس میں 2 چیزوں کا عمل دخل ہے. ایک تو ان کے ویٹ کا ہے, دوسرا ان کا جو مینول لیبر ہے اس کا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو نرو جا رہی ہوتی ہے وہ یہاں سے بہت تنگ نالی سے جاتی ہے, اور وہ ساروں کو سینسری سپلائی دیتی ہے. یہ جو نروز وغیرہ جا رہی ہیں. تو زیادہ تر یہ پرابلم ڈرائیونگ کرنے والوں کو یا میکینکس جو ہوتے ہیں جو اسکرو ڈرائیور ہاتھ سے زیادہ کام اور ہاتھ, یا ٹائپسٹس کو یہ زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ یہاں پہ جب وہ دباؤ پڑتا ہے تو یہ جو نرو ہے یہ کمپریس ہوتی ہے, اس کی وجہ سے یہ سن ہونا شروع ہو جاتی ہے. پلس ان کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ اپنا ویٹ کم کریں. ویٹ کم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے یہ جو رسٹ ہے اس کے ساتھ ایک سلیب لگائیں جو کہ اس پہ کمپریشن کم کرے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر ان دونوں چیزوں کے بعد بھی آپ کا نہیں بہتر ہوتا تو پھر جو ہے آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا ہوگا. وہ یہاں سے اس نالی کو تھوڑا سا ڈائلیٹ کر دیں گے جس سے آپ کا جو یہ نمنس ہے یہ چلی جائے. چلیے ڈاکٹر صاحب مزید بات کرتے ہیں, چھوٹا سا وقفہ لینا ہے پروگرام میں. جی ناظرین آپ نے گفتگو سنیں ڈاکٹر محسن علی کی. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں جسم میں خون کی کمی کے سلسلے میں, معدنیات کی کمی کے سلسلے میں. چھوٹا سا وقفہ لیں گے پروگرام میں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ڈاکٹر محسن علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب انفیکشس ڈیزیز کے اسپیشلسٹ ہیں اور کلینکل ریسرچ ایسوسیٹ بھی ہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں. ڈاکٹر صاحب سے ہماری اینیمیا یعنی خون کی کمی, جسم میں خون کی کمی اور معدنیات کی کمی کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی. پروگرام کا آخری حصہ ہے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ میں اس کو تھوڑا سا نا مختصر کرنا چاہوں گا. کچھ چیزوں پہ میں ٹچ کرنا چاہتا تھا جو کہ ہماری عوام کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کھانا کھائیں تو اس میں یہ ضرور دیکھیں کہ ایک تناسب ہونا چاہیے. یعنی کہ ہمارے جو اگر تو افورڈیبل کمیونٹی کی بات کی جائے تو ان کے اگر کوئی ٹیسٹ ہے, اگر کوئی پاستا کھا رہا ہے زیادہ یا کوئی پیزا زیادہ کھا رہا ہے تو وہ پیزا ہی کھائے جا رہے ہیں. بالکل صحیح. سو اس میں ایک تناسب ہونا چاہیے فروٹس کا, ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ویجیٹیبلس کا, سو دیٹ آپ کو وہ منرلس مل سکیں. ٹھیک ہے, اور آپ کی ایک بیلنس ڈائٹ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ذرا لیس پیبل کمیونٹی کی بات کریں جن کے پاس اویئرنیس بھی نہیں ہے اور فائنینسز بھی اتنے نہیں ہیں, ان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں کلچر یہ ہوتا ہے جو ذرا
تھوڑا سا فائنینشلی ویک کہنا چاہیے جو طبقہ ہوتا ہے کہ جی جو مرد ہے گھر کا اس کو جو ہے نا اس کی پلیٹ میں سب کچھ ہو, بس جو لیفٹ اوورز ہیں پھر وہ عورتوں اور بچوں کو ملتے ہیں. تو ہمیں ایک تو یہ کرنا چاہیے کہ اب گورنمنٹ نے جس طرح یہ چیزیں کی کہ دسترخوان لگا دیا, بٹ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کسی بھی وائٹ کالر آدمی کے لیے کہ وہاں پہ وائٹ کالر والوں کا اصل مسئلہ ہے. تو اس کا پرفیکٹ حل تو یہی ہے کہ چیزیں سستی ہوں, جو لیس پیبل لوگ ہیں وہ بھی جو ہے وہ لیور کھائیں, کیونکہ لیور میں وائٹامن B12 ہے, ٹھیک ہے, یا وہ میٹ کھائیں جس میں B12 بھی ہے, آئرن بھی اچھا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر میٹ آپ نہیں افورڈ کر سکتے تو پالک کا استعمال کریں, ٹھیک ہے. یہ تو وہ پاپا دا سیلر مین سے چلتا آ رہا ہے کہ جی اسپینچ کھانا, اور وہ واقعی بہت وائٹامن سی کے لیے آج کل آپ کے پاس کنو جو ہے وہ اویلیبل ہے, وہ کھائیں. اپنی وائٹامن ای زنک کے لیے اور پروٹین کے لیے مچھلی آج کل بہت زیادہ دستیاب ہے اور بہت سستی دستیاب ہے, یعنی کہ 200 سے 250 روپے کلو میں جو ہے وہ آپ کو ڈفرینٹ مچھلیاں مل جاتی ہیں, تو وہ کھائیں. اور اس میں چونکہ اومیگا 3 بھی ہے, اومیگا 3 آپ کے کولیسٹرول کو بہتر کرتا ہے, اچھے کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے, برے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے. ایک ایریا جس پہ میں نہیں ٹچ کر سکا جو کہ میں چاہتا تھا کہ زیادہ اس پہ بولوں, وہ یہ ہے کہ بچوں کو ڈی ورم کرائیں. اگر بچے کی نشو و نما نہیں ہو رہی, بچے کا ویٹ گین نہیں ہو رہا, تو پلیز اپنے قریبی ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کو ڈی ورم ضرور کرائیں. اور بچہ مٹی کھاتا ہے تو یہ بات آپ نے کنٹرول کرنی ہے کہ مٹی نہیں کھانے دیتی, کیونکہ اس میں انڈے ہوتے ہیں پیراسائٹس کے, وہ انڈے بچے کے پیٹ میں جا کے جو ہے وہ کیڑے بن جاتے ہیں پراپر, اور وہ آنتوں سے خون چوستے رہتے ہیں. جو غذا بچے کے دماغ کو جانی چاہیے تھی وہ جو ہے وہ سارا آئرن جو ہے وہ کیڑا کھینچ رہا ہے, تو وہ بیچارے کمزور تھن لین سے ہوتے ہیں. اور زیادہ تر یہ فائنینشلی ویک والے جو سائڈ ہے ادھر یہ ایشو ہوتا ہے, بیکاز وہ کچے گھروں میں رہتے ہیں. تو میری یہ درخواست ہے کہ بچوں کو اس چیز سے ضرور بچائیں کہ وہ جو ہے نا مٹی یا کوئی ایسی چیز جو سوائلڈ ہے وہ نہ کھائیں, اور ان کو ڈی ورم ضرور کرائیں. اگر آپ کسی گاؤں میں بھی ہیں تو بیسک ہیلتھ یونٹ پہ ڈی ورم کرنے کے لیے دوائی جو ہے وہ فری آف کاسٹ آپ کو ملے گی, وہ ضرور کروائیے گا. خواتین کے لیے میں یہ ایڈوائز کرنا چاہوں گا, نہ صرف آئرن استعمال کریں بلکہ آئرن کے ساتھ B12 جو ہے وہ بھی لیں. اگر تو ٹیبلٹس میں بھی مل جاتا ہے, اگر ٹیبلٹس نہ ملیں تو جو لیور ہے چاہے وہ گوٹ کا ہے یا بڑے بیف کا ہے وہ ضرور استعمال کریں, اس پہ B12 بہت زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا, B12 لیولز کم آ رہے ہیں آپ کے, تو ایک دفعہ جو ہے وہ گیسٹرونٹرولوجسٹ کو ضرور دکھائیں, کیونکہ آٹو امیون جو ہے گیسٹرک ایشو جو ہے وہ B12 کو ایبزارب بھی نہیں ہونے دیتا, ٹھیک ہے. تو یہ ضرور دیکھیں. اور وائٹامن سی جو ہے آئرن کے ساتھ ضرور استعمال کریں. زنک کے لیے اور نٹس کھائیں, ٹھیک ہے. آج کل جو ہے وہ ڈرائی فروٹس کا موسم ہے, بادام کھائیں, پستہ کھائیں, یہ چیزیں جو ہیں, اور اچھے فیٹس کے لیے بھی. تو اپنی غذا کو متناسب رکھیں. بچوں کو جو ہے ڈی ورم ضرور کروائیں, اس میں چاہے لیس افورڈیبل ہے یا زیادہ افورڈیبل ہے, ڈی ورم ضرور کروائیں. سب بچے تو بچے ہوتے ہیں, وہ تو دے پلے ود سوائل, اور وہ ظاہری بات ہے ان کے نیلز میں آ جاتی ہیں چیزیں. تو یہ چیزیں ہیں, ان پہ ہم نے فوکس کرنا ہے تاکہ آپ جو ہے آپ کی کمزوری, آپ کی انرجی کی کمی, آپ کا سانس پھولنا, آپ کی کوالٹی آف لائف دوبارہ نارمل پہ آئے, اور اپنا آپ زندگی کے تمام جو کام ہے وہ اچھے سے سر انجام کریں. شکریہ, بہت شکریہ. بڑی امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب چیزیں ہیں, بڑی سمپل سی چیزیں, اور آپ نے بڑا سمپلیفائی کر کے بتا دیا کہ وہ میڈیکل جارگن سے میں عوام کو بچانا چاہتا ہوں, بیکاز وہ ان کو وہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے, دین سمجھ بھی نہیں آتی, وہ ٹیک ہوم میسج تھوڑا سا نا ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو پتہ نہیں کیا بات کی. بالکل ظاہری بات ہے, جتنا سمپل رہے گا اتنا بہتر رہے گا. جتنا سمپل رہے گا میرے عوام, میرے دوسرے پاکستانی بہن بھائی اس کو اسی طرح سن سکیں گے, سمجھ سکیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کا صرف خیال رکھا جائے تو ایک خاتون جو ہے وہ بہتر ہاؤس وائف ہوگی, بہتر ماں ہوگی, اپنا کام زیادہ کر سکے گی, اٹینشن زیادہ دے سکے گی. اگر ایک بچہ ہے تو وہ ایک بہتر اسٹوڈنٹ ہوگا. اب ایک انیمک بچہ جو ہے اس کی کلاس کی پرفارمنس اور ایک ہیلدی بچے کی کلاس کی پرفارمنس ڈفرینٹ ہے. ہو سکتا ہے اس کو ٹیچر کہہ رہا ہو کہ جی یہ سست ہے, یہ سبق نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن حقیقت میں وہ جو ہے بالکل. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, تشریف لائے, بہت امپورٹنٹ گفتگو کی آپ
آپ نے بڑی مفید رہی اور تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. جی ناظرین آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر محسن علی کی. ڈاکٹر صاحب جو ہیں انفیکشس ڈیزیز کے ایکسپرٹ ہیں اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ریسرچ ایسوسیٹ بھی ہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں. ڈاکٹر صاحب نے تفصیل کے ساتھ انیمیا کے بارے میں بات کی اور منرل ڈیفیشنسی کے بارے میں بات کی. امید کرتا ہوں آج کی گفتگو آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر منگل کے دن آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی 4 بجے. تب تک لیے مجھے خرم گردیزی اور ڈاکٹر محسن علی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.